وہ حسین بن رو نے کیا کہا تھا، واقعات آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ وہ بادشاہ وقت جو تھا وہ تھوڑی سی اس کے دل میں محبت اہل بیت تھی، اور اس نے اپنے دربار میں تمام وہ مذہبوں کے اس نے وہ پیشوا بٹھائے ہوئے تھے، تو اہل بیت کا جو غلام تھے وہ حسین بن رو تھے۔ اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ایک وزیر جو تھا اس کے اندر تھوڑا سا بغض اہل بیت کسی کافی زیادہ حد تک تھا۔ اس نے کچھ سانچے بنوائے، سانچوں میں کچھ نام گاڑ دیے، وہ سانچے اس نے پھل میں گاڑ دیے، پھل جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا پھل میں نام بڑے ہوتے گئے۔ اس نے اگر بادشاہ وقت کو بتایا کہ تم ہر وقت اہل بیت کے غلاموں کی مانتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے، تو یہ دیکھ یہ جو پھلوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں، اشارہ ہے خدا کی طرف سے کہ ماننا ہے تو ان کو مانو۔ وہ بادشاہ بندہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے حسین بن رو کو بلا لیا، اس نے کہا اس بات کی رد میں اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ دو، ورنہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین بن رو نے 3 راتوں کی مہلت مانگی۔ 3 راتوں کی مہلت مانگ کر حسین بن رو تمام عوام اور قبیلے کو ملا کر دریا کے کنارے پہ چلے گئے اور جا کے بلانا شروع کر دیا، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، مولا۔ پہلا دن گزر گیا، مولا نہیں آئے، دوسرا دن گزر گیا، مولا نہیں آئے، تیسرا دن گزر گیا، شام ہو رہی تھی، وہاں سے سپاہی تلواریں ننگی کر کے دریا کو چلے، اور یہاں حسین بن رو کی اور تڑپ بڑھتی جا، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، مولا یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا، سرکار تشریف لے آئیں۔ سپاہی سر پہ آ گئے، مولا نہیں آئے، سپاہیوں نے تلواریں نکال کر یہاں رکھ دیں، مولا نہیں آئے، اٹھا کر چلانے کا ارادہ کیا، چلانے کا ارادہ کیا، دریا کی لہروں سے آواز آئی، حسین بن رو میں تیرے زمانے کا امام تیری قوم سے مخاطب ہوں۔ جا کے اپنے بادشاہ کو بتا، وہ جو وزیر ہے نا اس کے گھر کے آخری کمرے میں سب سے پہلے تو داخل ہو، میرے امام نے بتایا داخل ہوگا تو ناشپاتی کا باغ ہے، انار اور ناشپاتی کی 2 روایات ملتی ہیں، آپ جو بھی کر لیں، آپ کو جو بھی پسند ہے آپ وہی سمجھ لیں، بات ٹھیک ہے۔ وہ باغ کراس کرے گا کہ کمرے آئیں گے، آخری کمرے میں ایک طاق ہے، طاق کے بیچ میں سانچے پڑے ہیں، پھل چھوٹا تھا اس نے پھل میں گاڑ دیے، پھل بڑا ہوتا گیا، نام نمایاں ہوتے گئے، یہ نام ہمارے نہیں، نہ یہ اس کی طرف سے اشارہ ہے کوئی۔ حسین بن رو نے جا کر بادشاہ کو بتایا۔ اب جو بھی میرے آقا نے تعلیم دی تھی حسین بن رو نے بادشاہ کو وہی بتایا۔ وہ بادشاہ وقت تھا، وہ پردہ کرائے بغیر سیدھا وزیر کے گھر میں داخل ہوا، وہ جاتا گیا، باغ کراس ہوا، آخری کمرہ آیا، کمرے میں طاق تھا، طاق کے اوپر وہ سانچے پڑے ہوئے تھے، سانچے دکھتے گئے جیسے حسین بن رو نے بتایا تھا، جیسے حسین کو میرے امام نے بتایا تھا۔ گھر میں کھڑے ہوئے حسین بن رو کے سامنے بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کر دیا۔ سر قلم کرنے کے بعد بادشاہ حسین بن رو کو اپنے دربار میں لایا اور ڈھیر سارے ہیرت جواہر اور خزانے حسین بن رو کے سامنے رکھے کہ یہ تیرا انعام ہے، تیرا شکریہ، تو نے مجھے غلط طرف جانے سے بچا لیا۔ حسین بن رو میرے مولا کے ایسے غلام تھے، کچھ ایسے نوکر تھے، کچھ ایسے چاہنے والے تھے، عزت حسین کی قسم ہے باخدا کہ انہوں نے کہا بادشاہ تیرا یہ انعام نہیں چاہیے، اس انعام کو بھی اپنے پاس رکھ، مجھے لمحے کے لیے مہلت دے، میں ذرا دوبارہ اس دریا پہ جانا چاہتا ہوں، اپنے انہی قوم کو سب کو ساتھ لے کر۔ اب سننا، انعام وہیں پہ چھوڑا، حسین بن رو تمام عوام کو لے کر، مومنین کے قبیلے کو لے کر دوبارہ دریا کے کنارے پہ آیا، پھر سجدے میں سر رکھا، پھر استغاثہ کیا، مولا تشریف لے آئے، مولا مشکل تھی، مولا تشریف لے آئے۔ اب دوبارہ دریا کی لہروں سے آواز آئی، حسین بن رو میں تیرے وقت کا امام، پھر تو جو تیری قوم سے مخاطب ہوں، بتا مجھے کیوں بلایا، بتا مجھے کیوں بلایا۔ حسین بن رو نے کہا بادشاہ تکلیف نہیں دینی تھی، کام صرف اتنا ہے، پہلے دن آپ نہیں آئے، دوسرے دن آپ نہیں آئے، تیسرے دن آپ تشریف نہیں لائے، وہ چل پڑے آپ نہیں آئے، وہ ہمارے سر پہ پہنچے آپ نہیں آئے۔ بادشاہ انہوں نے تلواریں چلانے کا ارادہ کیا، آپ نہیں آئے، تلوار چلانے ہی لگے کہ آپ تشریف لے آئے۔ بادشاہ ایسا کیوں کیا؟ دریا کی لہروں سے آواز آئی، حسین بن رو قصور تیرا اپنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے حسین بن رو یاد رکھی، غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود مہلت، وہ معجزہ جو ہوا اب یہ کل محال نہ تھا، مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر، تیری مدد کو نہ آتا علی کا لا۔